کہ نہیں کیا۔ اب سنو فلسفہ نماز کیا ہے۔ اکثر جوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، بعض بیچارے یونیورسٹی میں جوان پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ تو بتائیے 5 نمازیں 5 الگ الگ وقت، اچھا نہ تھا ہم 5 کی 5 ایک ساتھ پڑھ لیتے؟ اللہ نے سجدہ ہی تو ادا کو کرنا ہے، رکوع ہی تو کرنا ہے، قنوت میں دعا ہی تو مانگنی ہے۔ اچھا نہیں ہوتا بندہ دوپہر کو کاروبار میں بزی ہے، کبھی فیملی کے ساتھ ہے، کبھی بندہ سفر میں ہے، یا بار بار صبح کو آ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، دوپہر کی 4 پڑھو، مغرب کو 3 اور 4 پڑھ دو۔ یہ اتنا بار بار آنا جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا بہتر نہ ہوتا ہم ساری کی ساری بھائی 24 گھنٹے میں جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا مصلی بچھا کے ہم 17 رکعت یا آدھی کر کے پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ اب سوال تو لاجیکل ہے، اس بچوں سے لڑا نہ کریں، لاجیکل سوال ہے کہ ایک کام کرنا ہی ہے تو ہم ایک ساتھ کر دیں۔ یہ کیا ہے کہ الگ الگ ٹائموں پہ بلایا جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ بلانا نہیں ہے، یہ تجھے غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ غفلت عذاب بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ نعمت تب ہے جب یہ تھوڑے وقت میں رہے، عذاب تب ہے یہ لمبی ہو جائے۔ دیکھیے غفلت کا ترجمہ کیا ہے؟ غافل مطلب کسی چیز کو بھول جائے۔ اب غفلت کو محسوس کرنے کی مثال دے رہا ہوں۔ جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں۔ گھر میں کون آیا کون گیا، کیا پکا کس نے کیا کھایا آپ کو یاد ہی نہیں، کیونکہ آپ کس میں تھے؟ نیند میں تھے۔ اب پہلی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس نے صبح کی نماز کا بلاوا دیا۔ کمپلیٹ بندہ نیند میں غفلت میں تھا، صبح کی نماز کے لیے اٹھایا گیا۔ فرمائیے مسجد کے مناروں سے جو اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ خدا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تو دنیا میں ہمیشہ سونے کے لیے نہیں آیا، مقصد زندگی بتانے کے لیے تجھے بیدار کیا جاتا ہے کہ اٹھ اس نیند غفلت سے اور 2 رکعت نماز پڑھ، خود کو بیدار کر دے۔ اور جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب بندہ صبح نکلا کاروبار کے لیے، دکان کے لیے مگن ہو گیا، اور اتنا دکان اور کاروباری میں مگن تھا کہ خریدار آ رہا ہے، خریدار جا رہا ہے، یہ پیسے کما رہا ہے۔ اور جب کاروبار اس کے ٹاپ پہ ہوتا ہے، وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پھر مسجد کی مناروں سے اذان کی آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تجھے بیدار کیا جاتا ہے تو دنیا میں مال کمانے کے لیے نہیں آیا، رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تجھے پھر غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے، تجھے یاد رہے کہ یہ کاروبار حقیقت میں کس کا ہے، یہ مال دینے والا کون ہے، یہ ذہانت دینے والا کون ہے، یہ شارپ برین دینے والا کون ہے، یہ تیرا پروردگار عالم ہے۔ اب کاروبار کر کے تھکا ہوا ٹوٹا ہوا بندہ جب گھر آتا ہے، اب بندے کا نہ چلنے کا من ہوتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا من ہوتا ہے، اب کہتا ہے کھانا کھاؤں اور بستر پہ لیٹ جاؤں۔ اللہ کی آواز آتی ہے پھر غفلت میں جانے سے پہلے مصلی کی بیداری پہ آ جا، تاکہ تجھے یاد رہے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ تو یہ نماز نہیں ہے، بلکہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ تبھی فلسفہ یہ بتایا گیا کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشا سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ جو اس فلسفے سے نماز پڑھے گا، یہ نماز علوی ہے، یہ نماز حسینی ہے، یہ نماز زین العابدین ہے، جو بندے کو بیدار کر دیتی ہے۔ اور ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے حکم ہوا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ قائم و نماز وہی ہوتی ہے جس میں بندے کا ضمیر قائم ہو جائے، ورنہ غفلت والی نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ فرمایا بعض لوگوں کی نمازیں ایسے ہیں جیسے کوے کی چونچ لگانا، جسے پتہ ہی نہیں میں سجدہ کرنے کیوں جا رہا ہوں، مٹی پہ سجدہ کر کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اسی مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہ خاک شفا یاد حسین بھی ہے، یاد موت بھی ہے، یاد خدا بھی ہے، اور اپنی حقیقت کی یاد بھی ہے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔